بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہوتا ہے، پر ہم عام طور پہ ان سوالوں پہ بھی غور نہیں کرتے اور ان جوابوں پہ بھی غور نہیں کرتے. مانی نے کہا ہے کہ سر میری بھابھی بہت چالاک ہیں اور وہ بالکل ویسا ہی کرتی ہیں جیسا آپ نے بتایا، تو اب ہم اس کا کیا کریں؟ تو میرے بچے، آپ اس کا وہی کریں جو میں نے بتایا تھا. تو جواب تو اس کے اندر موجود ہے. اب مارا کہتی ہیں سر جی میری شادی کو 8 سال ہو گئے اور میرے بیبی نہیں ہے، رپورٹ بھی نارمل ہے، مگر میاں نہیں مانتے، نہ اپنا چیک اپ کراتے ہیں. بیٹا آپ کے میاں اگلے 8 سال بھی نہیں مانیں گے، اس کے بعد والے 8 سال بھی مانیں گے. تو جس بات کا علم ہے آپ کو، مرد عام طور پہ اپنی اس طرح کی جو فزیکل کمزوری کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا گھر والے بھی تسلیم نہیں کرنے دیتے. تو مدعا ان کے خاندان میں سارے کا سارا آپ پہ ہوگا کہ آپ اس قابل نہیں ہو اور آپ کا وجود اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس خاندان کو آگے لے کے چلو. تو آنے والے برسوں میں آپ کی بے عزتی بڑھ کے رسوائی میں کنورٹ ہوگی، بدنامی بنے گی. تو پھر آپ کو یہ چھوڑیں گے تو تب آپ کے اپنے خاندان میں نئے رشتے کے لیے آپ کو زیادہ دقتیں ہوں گی اور کہاں کہاں سوائیاں دیتے پھرو گے. پھر اس سوائی کا آپ کے پاس کوئی گواہ بھی کوئی نہیں ہوتا. بٹ کہتی ہیں کہ سر جی مجھے تو شوہر ایسا ملا جو 20 سال میرے باپ کے پیسے کھاتا رہا اور اب 2 سال سے غائب ہے، میں کیا کروں؟ میری تو قسمت خراب ہے. آپ کی قسمت خراب نہیں ہے، آپ لوگوں کا چوائس خراب ہے. یعنی جب یہ 20 سال پہلے، 2 دن پہلے کی بات نہیں ہے، 2 ہفتے کی پہلی بات نہیں ہے، 20 برس سے ایک بندے کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا. آپ کے خاندان والوں نے، کیا دنیا میں سارے مرد ختم ہو گئے تھے؟ یعنی اٹ واز دا لاسٹ ون، آخری پیس بچا ہوا تھا، وہ لے آئے. تو ڈیفیکٹیو پیس تھا، آپ اتنے سال اس کے ساتھ بھگتا. یا تو آپ غلط بیانی کر رہے ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو کہ آپ انفیکٹ جس طرح کی زندگی چاہتے تھے آپ کو ویسی ملی، اب وہ غائب ہے. تو اب آپ کو وہ پروٹوکول یا وہ آزادی اس طرح کی نہیں ہے. وہ نہیں ہوگا تو گھر میں آپ کی پوچھ گچھ بھی ہوتی ہوگی، ممکن ہے اور بھی کئی سارے دقتیں ہوتی ہیں. تو اب آپ اس کو مس کرنے کی بجائے اس پہ الٹا الزام لگا رہے ہو کہ وہ غیر ذمہ دار ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. ہم تو بیٹا کسی پی این کو، کسی چپڑاسی کو، کسی واچ مین کو برداشت نہیں کرتے جو 4 دن اچھا کام نہ کرے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 4 سال کام کرتا رہے. تو آپ کے ساتھ تو 20 برس گزرے. تو 20 برس میں اگر 10 کیٹیگریز ہوں تو اس کا مطلب ہے اس نے زیادہ پر کی ہیں. تو آپ کے سوال میں کہیں پرابلم ہے اور یا اس سے زیادہ آپ کے انتخاب میں پرابلم ہے. جو بھی والدین ایسا نیلا دیلا داماد تلاش کرتے ہیں کہ جو بس چل جائے، ان کے گھر رہے اور اس کا ہونا برکت کا باعث سمجھا جائے، تو برکت تو مل گئی آپ کو. گھر میں اگر کوئی اور مرد نہیں تھا تو ہی واز دا مین. پر اب اس سے وہ شکوہ نہ کریں جو پہلے ڈیزائن میں شامل نہیں تھا. ظاہر اس سے پھر آپ کو دقت ہوگی اور ایک طرح کی پریشانی ہوتی ہے. آپ بس ہمارے لیے یہ کیجئے کہ آپ کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، کیونکہ دعاؤں سے بڑا تو کوئی تحفہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور آپ کے جو بھی لیکچرز ہیں، جتنے بھی لیکچرز ہیں، وہی ہمارے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے جو ہمیں ہماری لائف میں، ہماری میرج لائف میں، سب میں، ہر چیز میں بہت کام آتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی اچھا بیٹا، اس میں وعلیکم السلام. سب سے جو بنیادی بات ہے، میں تو آغاز بھی دعا سے کرتا ہوں، اختتام بھی دعا سے کرتا ہوں. جب بھی الدین النصیحہ، اور دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی میں ہم دوسرے کو دعا دیتے ہیں محبت سے، یہ جانے بنا اس کی ذات کیا ہے، برادری کیا ہے. تو ہمیشہ جواباً آپ کو دعا بھی ملتی ہے اور خوشی بھی ملتی ہے. اٹس انویسٹمنٹ. آپ اپنی زندگیوں میں اس کو کر کے دیکھیے. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ جس بات پہ انہوں نے زور دیا کہ اسلام کو پھیلایا کرو. تو اسلام تو سلامتی کی دعا ہے، اس بات کی یقین دہانی کہ میری طرف سے آپ کو کوئی شر کا اندیشہ نہیں ہوگا. اور جہاں جہاں دقت ہو، دل تنگ ہونے لگے، وہاں کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے عمل سے دوسرے کی سلامتی، محبت، خیر خواہی زیادہ ہو جائے. مجھے 4 ایئر سے میرا بھائی مجھے پال رہا ہے سر. گھر میں مجھے میری امی کو سر بابا نہیں ہے، اس لیے وہ پال رہا ہے سر مجھے میرے امی کو.
لیکن اس کے سے ہاں تو فرسٹریشن میں آ جاتا ہے سر انہوں کو تو کتنے دن گئے تو تمہارے تو نے کو دیکھ لیتا ہے نا کیا وہ بول کو فرسٹریشن میں آ جاتا ہے سر. اور اس کی ایج 28 ایئرس سر. اب انہوں کیا بولتا ہے تم یہ شادی تو کرو نا تم یہ کویت کو تو بھیجو. کویت کو گیا تو 5-6 سال تک میں آتا نہیں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر؟ خیریت سر. سر میں نور ہوں سر انڈیا سے. سر میرا کوشچن کیا ہے؟ ہاں یہ نور کا میسیج تھا انڈیا سے. ظاہر ہے ان کی زبان تھوڑا سا فرق ہے تو جو میں بات سمجھ. 4 سال پہلے ان کی ڈیورس ہوئی اور اب اپنے والد کے نہیں ہیں تو والدہ اور بہن بھائی کے ساتھ ہیں. 28 سال کا بھائی ہے. اب ظلم یا ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب اتنا بڑا ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو رہی ہو تو فرسٹریٹڈ تو ہوگا وہ. کچھ بھائی ہیں وہ بولتے نہیں ہیں خاموش رہتے ہیں لیکن ان کا پھر طرز عمل بدل جاتا ہے. ماں کو اور بہن کو اگر یہ سوچ کے آپ اس کی شادی نہیں کرتے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا یہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی بھائی کوئی میاں کوئی بیٹا کسی کا سہارا نہیں ہوتا. یہ میرا رب ہے جو انسانوں کو رشتوں کو سہارے دیتا ہے وہ ان کو لے کے چلتا ہے. بعض خواتین کے 8-8 9 بچے ہوتے ہیں میاں ان کا فوت ہو جاتا ہے تو کیا وہ سارے مر جاتے؟ سب کو اللہ عزت دیتا ہے. وہ زندگی آگے بھی چلتی ہے. محنت سے مشقت سے برا وقت ان پہ آتا ہے مشقت والا لیکن بعد میں وہ سارے ہی بچے بن جاتے ہیں کیونکہ مشکل میں جو انسان کا کرنا ہے کرنا نہیں کرنا ہے یہ اس کو بہت عمدہ بناتا ہے. اب یہ بچی نور کا کہنا ہے کہ میں فرسٹریٹڈ ہوں کیونکہ میرا بھائی مجھ سے تنگ ہے میں کیا کروں. بیٹا پہلا ظلم تو آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ ڈیورس کے بعد آپ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو انفیکٹ اگنور کیا. حکم یہ ہے کہ جب بچی شادی کے بعد واپس آئے تو اس کی شادی کنواری لڑکی سے پہلے کرو فوراً کرنی چاہیے. تجربہ برا ہو بہت برا ہو اس کے باوجود نیا تجربہ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو آپ اپنے گھر چلے جاتے. ایک کمرے کا گھر ہوتا. میاں بالکل کمزور ہوتا مالی طور پہ دقت ہوتی. آپ کے جانے سے برکت آنی تھی اور آپ کا وہ اپنا گھر ہوتا اپنا میاں ہوتا اولاد بھی ہوتی زندگی چل پڑتی. لیکن اب اس بھائی پہ چونکہ زیادہ بوجھ آ گیا خود اس کی جو مینٹل کیفیت ہے وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے اور ایون آپ لوگوں کو چھوڑ کے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی کمپرومائزڈ رشتہ آپ کو آئیڈیل رشتہ نہیں ملے گا تو جو بھی کمپرومائزڈ رشتہ ملتا ہے ڈھونڈیں اور فوراً بیاہ کے اس کے گھر چلے جائیے تو بھائی کی فرسٹریشن بھی کم ہو جائے گی آپ کا مسئلہ بھی کم ہو جائے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.